ہے کہ پس پردہ آپ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں تاکہ معاملات سیٹل کر کے جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی، بے شک لیٹ تھی، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. میں نے پہلے دن سے کہا. میں نے عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے، جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہی جی مذمت. جب میں نکلا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا، مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی، کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی، اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے، یعنی میں مان ہی نہیں سکتا. یہ اچھا وہ تصویریں اب آ گئی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے، اس کی شکل ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا، وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا. کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہے، میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو، اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا، کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو، یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ نہ ہو. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی ہوں، ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی ڈائلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے، وہ تو پارٹی کو کلعدم قرار دینا چاہتے ہیں. جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے، تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا، اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی جو تحریک انصاف کی ہے. میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے، ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ممبر صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں، وہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی کے کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا سیاسی طور سے، جو پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے، کمپلیٹ آئسولیٹ کر دیا گیا، اب کرش کرنے کا مرحلہ ہے. اب دوسری ایک تو اس آئسولیشن میں بات کریں کہ آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بندہ بھی وہ آواز نہیں دے رہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اکیلے ہی پی ٹی آئی اکیلی ہی اسٹرگل کر رہی ہے. دوسری اس وقت جو ملک میں اسپیشل لاز اور اسپیشل کورٹس کے کورٹس آپ کے لوگوں کو ٹرائل کیا جانے لگا ہے، اس کے اوپر بات کیجئے کہ یہ اسپیشل کورٹس کا بننا اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے. 2019 کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے، یہ لیپس کر گئے، یہ بن ہی نہیں سکتے. دوسری چیز کہ کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتہ ہے، اور 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی، دیکھیں آئسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی. آئسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے، پاور ساری ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پہ تلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کبھی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے پاس ساری قوتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ جی کیوں کچھ ہو جائے، الیکشن نہ کروائیں کسی طرح. دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 14 مئی کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے. اس کے اوپر آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ آئین میں تو سارے، اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں یہ اور پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم، لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا. اب کیوں نہیں ہوا الیکشن؟ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 14 مئی کو، نہیں ہوا الیکشن. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ان کے سارے کمانڈز انلیگل ہیں، ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو، یعنی یہ تو
کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے، یا اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ بتائیے گا جب سے آپ لوگ قومی اسمبلی سے نکلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کہ آپ بھائی سمجھو سے بھی نکلتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس میں اس طرح سے یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا کسی قسم کا؟ ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملات دیں گے، کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری، تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی، تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج، میں بار بار کہتا ہوں، کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں، BBC میں پڑھ لیں، کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. PDM وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں. الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان، پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم، اپنا ملک کی تباہی کرائی، اپنا ملک ٹوٹا. جو ذلت ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا، یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ. ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ، یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اب وہی کیا جا رہا ہے. خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے. 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے. اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور PTI کو کھڑا کر دیں. اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ. اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی، تو تعمیری تنقید کی ہے. آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں. آپ ملک میں تنقید ختم کریں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. اب پڑھ لینا، جو بھی دنیا کا معیشت کا ایکسپرٹ ہے، وہ پہلی چیز، کیوں چائنا کے فارن منسٹر نے کیوں کہا؟ وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر اور اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. وہ آئے گی الیکشن سے. تو یہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ اب ہم اس میں نکل نہیں سکتے. تو یہ جو آگے کھینچتے جا رہے ہیں الیکشن، اس سے ملک کو کیا